السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی برامپٹن سٹی کینیڈا سے آپ کی میزبان آپ کے سامنے معجزہ شق القمر کے حوالے سے ایک قصہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا اگر بندے کے ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر بندے کے دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بندہ ولی کیسے ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہے معجزہ شق القمر سے وابستہ۔ جس رات معجزہ شق القمر وقوع پذیر ہوا اور کفار پھر بھی ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے حجت کر کے کہہ دیا کہ یہ سحر ہے اور جادو ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اسی وقت عین انہی لمحات میں اسی ٹائم پر ہندوستان کی ریاست کیرالہ کا راجا اپنے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ چمکتا دمکتا چاند اچانک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ٹکڑا ایک طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلا گیا۔ دونوں ٹکڑے مستقیم رہے کچھ دیر اور پھر دوبارہ مل گئے۔ اب وہ بڑا حیران ہوا اور نیچے اتر کے آیا محل کی چھت سے، اور اپنے محل کے جوتشیوں کو بلا لیا۔ اسی وقت میٹنگ بلا لی۔ محل کے جوتشی جمع ہوئے، انہوں نے حساب کتاب کیا اور کہنے لگے کہ اے راجا، قدیم کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئے گا اور اس کے ہاتھوں سے ایک معجزہ، آسمانی معجزہ واقع ہوگا، تو حجاز مقدس میں وہ نبی آ چکا ہے اور اسی کے دست مبارک سے یہ معجزہ رونما ہوا ہے۔ اب نشست برخاست ہو گئی جوتشیوں کی اور راجا کی، اور راجا کے دل میں ایک چراغ جلا گئی۔ راجا نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اب وہ اپنی ریاست چھوڑ کر حجاز مقدس جائے گا نبی کریم کی خدمت میں، لیکن ابھی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے کیا۔ تو سب سے پہلے اس نے یہ کیا کہ اپنی ریاست کو وہ کرنا شروع کیا، اپنے وارثین میں تقسیم کرنے کا انتظام کیا۔ اس کے انتظامی یونٹ بنائے، اپنے بیٹوں کو، بھانجے بھتیجوں کو، سب کو اس نے ورثہ مقرر کر دیا ان کا حصہ دے کر۔ اس دوران ایک وفد آیا حجاز مقدس سے، اور وفد کے سربراہ نے کہا کہ اے راجا، ہم حضرت آدم علیہ السلام کے پائے مبارک کی زیارت کرنے آئے ہیں جو دجنہ میں ہے، یعنی اس وقت دجنہ کہلاتا تھا حیدرآباد دکن۔ ہمیں تمہاری اجازت چاہیے۔ راجا نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ تم، اور واپسی پر مجھے ساتھ لیتے چلنا۔ اب دیکھیں انتظام کر رہا ہے خدا اس کے حجاز مقدس کے جانے کے لیے۔ وہ چلے گئے۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذرائع مواصلات بہت اچھے نہیں تھے، بیل گاڑیوں پہ جو زمانے کا وہ تھا اسی حساب سے سفر کرتے تھے لوگ۔ چنانچہ جب وہ گئے تو ایک روایت ہے کہ 2-2.5 مہینے میں واپسی ہوئی ان کی۔ جب وہ واپس آئے تو راجا بھی ان کے ساتھ حجاز مقدس کو نبی کریم کی خدمت میں چلا گیا۔ وہاں جا کے اس نے اسلام قبول کیا، اور وہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام تاج الدین رکھا۔ اب رہتے ہوئے جب کچھ اسے کئی برس بیت گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب تم چلے جاؤ ہندوستان۔ راجا کا نام جو تھا وہ تھا کافی بڑا نام تھا، جو زمانے میں دستور ہوں گے اسی کے حساب سے، لیکن جو وہ معروف تھا وہ چیرامن پیرومل، یعنی چھوٹا ہو کے بھی 2 نام تھے اس کے، چیرامن پیرومل۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم چلے جاؤ، ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں جا کے تبلیغ دین کا کام کرو۔ تبلیغ دین کا کام کرو۔ چنانچہ وہاں سے چلا پیرومل، اور زمینی راستے سے جب وہ عمان کے شہر سلالہ پہنچا تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ اب وہ دنیا میں اس کے رہنے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، اس نے اپنا وفد، وہ اکیلا نہیں تھا راجا، اس کے ساتھ اس کا پورا وفد تھا۔ وفد کے جو نائب سربراہ تھے وہ تھے حضرت مالک بن دینار۔ یہ بھی ولی تھے، یہ بھی دوسرے مذہب سے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ مالک بن دینار کو انہوں نے وصیت نامہ لکھا راجا نے، اور اپنے وارثین کے نام، اور لکھا کہ یہ میرے مہمان آ رہے ہیں تبلیغ دین کے لیے، تو جتنا بھی تم لوگوں سے ممکن ہو ان کی مدد کرنا۔ اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب مالک بن دینار نے وہاں ان کی قبر بنائی، اور ان کی تدفین کے بعد یہ ہندوستان چلے آئے، کیرالہ کے طول و عرض میں انہوں نے دورے کیے۔ بروایت 13 شہروں میں گئے، بروایت 17 شہروں میں گئے، اور جس شہر میں بھی گئے وہاں پر انہوں نے تبلیغ دین کا کام کیا، لیکن ساتھ میں ہر شہر میں انہوں نے مسجد بنائی، اور یہ کافی عرصے وہاں پہ اپنے کام میں، اس نیک کام میں مشغول رہے۔ اور سب سے آخر میں وہ جو شہر تھا، جو راجا کا اصل شہر تھا ڈنگلور، وہ وہاں واپس آ گئے۔ یہاں پر ان کا انتقال ہوا، لیکن انتقال سے پہلے انہوں نے راجا کی جو جگہ تھی جہاں سے اس نے کوچ کیا تھا اس شہر میں، وہاں ایک مسجد بنوائی، اور مسجد کا نام آج بھی چیرامن پیرومل ہے۔ مسجد چیرامن پیرومل کا میں بھول رہی ہوں کہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن لاحقہ، لیکن چیرامن ہے، مسجد چیرامن کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ اور پھر مالک بن دینار کا بھی انتقال ہو گیا۔ مالک بن دینار کا مقبرہ اسی مسجد کے احاطے میں ہے، اور اس مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ بر صغیر کی پہلی مسجد ہے جس میں جمعہ پڑھا گیا، اور یہ خوش نصیب مسجد ایسی ہے کہ اس میں آج بھی 1400 برس کے بعد آج بھی خالی مسلمان نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے بچوں کو اسی کے صحن میں آ کے اپنے بچوں کو علم کی ابتدا کرواتے ہیں، جسے مسلمانوں میں بسم اللہ کی تقریب کہا جاتا ہے کہ بچے کی بسم اللہ ہے۔ تو جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہاں پہ، وہ لوگ بھی بڑے خوشی آتے ہیں اور اپنے بچوں کو بسم اللہ کی ابتدا، یعنی اپنے علم کی، اپنے مذاہب کے اعتبار سے ان کے علم کی ابتدا، بچوں کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، مسجد کے صحن سے ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے کہ وہ راجہ چلا گیا، اسے دوبارہ، اب میں پھر واپس آئی ہوں اپنے اس پر، وہ راجہ چلا گیا، اپنی ریاست دے گیا۔ وہ اپنے ساتھ کتنا سامان لے گیا ہوگا، جس ٹھاٹ باٹ سے وہ رہ رہا تھا اپنی ریاست میں، کیا اس کو وہاں جا کے حجاز مقدس میں کیا اس کو وہ ظاہری ٹھاٹ باٹ ملا ہوگا؟ نہیں، وہ تو ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اجمعین علیہم السلام کو فاقے بھی کرنے پڑ جاتے تھے۔ اور لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بندہ اگر دل سے دنیا نکال دے تو ولی بن جاتا ہے۔ اس نے اپنی ریاست کی قربانی دے دی، اس نے اپنی سلطنت کی قربانی دے دی، اس نے اپنی بادشاہت کی قربانی دے دی، خوشی اور چلا گیا۔ اور یہ ہیں دین اسلام کے پھیلاؤ کے اسباب جو پروردگار عالم نے پیدا کیے، کہ اس نے دیکھا، آپ کی حیات طیبہ میں دیکھیے یہ معجزہ وقوع پذیر ہوا کہ راجہ نے صرف شق القمر کا معجزہ دیکھا اور پوری ریاست، ایک بڑی ریاست مسلمان ہو گئی،
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ آپ کے آنگنوں میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو۔ اس دعا کے ساتھ خدا حافظ و ناصر۔